أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات۔ الحج حج کے جو اشہر ہیں یعنی مہینے ہیں، معلومات وہ معلوم ہیں، پتہ ہے۔ تفسیر کے اندر انشاءاللہ اس پر تذکرہ میں کر رہا ہوں۔ فمن فرض، پس جس نے لازم کر لیا، فیہن ان مہینوں میں، الحج حج کو، تو وہ کون کون سے کام نہ کرے؟ تو فلا رفث، فرمایا کہ وہ فحش کوئی نہ کرے، ولا فسوق، اور نہ کوئی نافرمانی کرے، ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج دوران حج۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے، من خیر بھلائی سے، یعلمہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وتزودوا، اور لے لو تم سفر خرچ، ٹھیک ہے نا، جو سفر کے اندر جو خرچہ ہونا اس کو لے لو۔ فإن خیر الزاد التقوی، بس بہترین جو خرچہ ہے سفر کا وہ بچنا ہے، تقوی یعنی کہ بچنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ واتقون، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا، یہ کہ تلاش کرو تم، فضلا من ربکم، اپنے رب کی طرف سے فضل۔ فاذا افضتم من عرفات، پس جس وقت اذا، اس کا معنی جس وقت ہوگا، پس جس وقت افضتم، تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، پس ذکر کرو تم اللہ تعالیٰ کا، عند المشعر الحرام، اس گھاٹی کے پاس جو عزت والی ہے، واذکروہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے۔ وَإِن كُنتُم، اور بے شک تھے تم اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہوں میں سے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر واپس ہو جاؤ، اس لوٹو، مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اس جگہ سے جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، بس جس وقت تم ادا کر لو، مناسککم، اپنے حج کے افعال، ٹھیک ہے نا، مناسک ارکان افعال، فاذکروا اللہ، پس ذکر کرو تم اللہ تعالیٰ کا، کذکرکم آباءکم، جیسے تم ذکر کرتے ہو اپنے باپ دادوں کا، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ ذکر۔ فمن الناس، پس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، کہ ہمیں دنیا میں دے دے، وما لہ فی الآخرہ، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جب فقط دنیا ہی مانگتا ہے۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا کی بھلائی بھی دے دے، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی حسنۃ، بھلائی دے دے، وقنا عذاب النار، وقنا، اور بچا ہمیں، عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، نصیب، حصہ ہوگا، مما کسبوا، اس چیز سے جو انہوں نے کمائی کی ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں جی، اس سے پہلی آیات میں حج اور عمرے کا ذکر تھا، دیکھیں، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس سے پہلے اس کا تذکرہ تھا کہ حج اور عمرہ مکمل کرو جی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، مقرر ہیں، کون سے ہیں؟ شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ کی پہلے 13 دن، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تقریباً کوئی 2.5 مہینے بنتے ہیں جو کہ حج کے مہینے ہیں۔ حج کے مہینے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ عید الفطر کا چاند نظر آ جانے کے بعد یکم شوال کو اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھے تو اس کا یہ احرام باندھنا صحیح ہوگا، اور اگر اس سے پہلے حج کا احرام باندھے تو وہ مکروہ ہے۔ اور احرام باندھنے کے بعد جو احکام حج ہیں، ٹھیک ہے، حج کے جتنے بھی احکامات ہیں اس پر لازم ہو جائیں گے، اور اس پر اس کو عمل کرنا ہوگا۔ جب بات سنیں، فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر دیا، یعنی احرام باندھ لیا، تو اس کو ان چیزوں کی پابندی کرنا پڑے گی، اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ بہت پہلے حج کا احرام باندھ لے، کیونکہ حج کا احرام تو 2.5 مہینے ہیں حج کے، اگر بہت پہلے احرام باندھ لیے تو پہلے سے پابندیاں لازم ہو جائیں گی، تو حج کے اندر پابندیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس سے بچنا پھر مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے جب حج کا ارادہ ہو، جب بندہ نکلنے والا ہو، تو اسی وقت ہی احرام باندھنا چاہیے۔ عام طور پر جو ایئرپورٹ پر تقریباً باندھا جاتا ہے کہ جب بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو وہیں سے باندھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کون کون سی کام نہیں کرنے، فلا رفث، فحش گوئی نہیں کرنی ہے، مطلب فضول قسم کی بے حجابانہ باتیں، بات سمجھ آ گئی نا، میاں بیوی بھی آپس میں بعض دفعہ ایسی باتیں کر لیتے ہیں، تو اس طریقے سے کوئی بات بھی نہیں کرنی، سب باتیں ممنوع ہو گئیں۔ ولا فسوق، اور کوئی نافرمانی بھی نہ کرے، جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کوئی بندہ کھا بھی نہیں سکتا، بول نہیں سکتا،
کسی کو سلام نہ کر سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے، اس کے اوپر پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حج کا احرام باندھنے کے بعد بھی شخص کے اوپر پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ سر نہیں ڈھانپ سکتا ہے، مونچھیں نہیں کاٹ سکتا، ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا ہے، بدن کے بال دور نہیں کر سکتا، اچھا سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہن سکتا ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا، جوئیں نہیں مار سکتا ہے، مچھر نہیں مار سکتا، شکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ بہت ساری ایسی ممنوعات ہیں جو بندے پہ لازم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حج کا احرام انہی دنوں میں اسی وقت باندھنا چاہیے کہ جب بندہ حج کے لیے بالکل تیار ہو کر روانہ ہونے لگے، اس سے پہلے نہ باندھے ورنہ مشکلات میں بندہ پڑ جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا کرے حج کے دوران میں۔ جھگڑنا تو ویسے بھی بری چیز ہے، مگر احرام باندھنے کے بعد یہ چیز بہت زیادہ غلط ہو جاتی ہے۔ بعض حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حجر اسود کو بوسہ دینا یہ سنت ہے یا مستحب ہے، لیکن لڑائی سے بچنا یہ لازم ہے۔ تو اسی لیے اس چیز کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، جس قدر ہو سکے ممکن وہ کام کر لے، جو ممکن نہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا ہی چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم اچھا کام کرو گے یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، نیکیاں بھی بدیاں بھی، ٹھیک ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ کچھ حاجی جو ہے نا، یمن کے کچھ حاجی تھے کہ وہ گھر سے حج کے لیے چلتے تھے، اور مگر سفر جو خرچہ ہوتا تھا راستے کا وہ نہیں ساتھ لے کے جاتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے نحن المتوکلون، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے کہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پیٹ لگایا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگتی ہے، مگر جب بھوک پیاس ان کو لگتی تھی تو لوگوں کو تنگ کرتے تھے، ان سے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ بندہ گھر سے نکلے اور کہے کہ میں نحن المتوکلون اور ہم راستوں میں پھر لوگوں سے مانگتے پھرے۔ وتزودوا، جب تم حج کے لیے گھر سے جاتے ہو تو سفر خرچ اپنے ساتھ لے جایا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، بس بہترین سفر خرچ لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا ہے۔ تم جو راستے میں مانگتے پھرو گے، خود بھی پریشان ہوتے بندہ، دوسروں کو بھی پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم گھر سے خرچ لے کر چلے جاؤ۔ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ بندہ گھر سے خالی ہاتھ چل پڑے اور راستے میں لوگوں کو تنگ کرتا پھرے۔ جب حج بندے کا حج کا شوق ہو، ظاہری سی بات ہے تمام مسلمانوں کو حج کا شوق ہے، تو اس کے لیے زادرہ پہلے سے اکٹھا کر لینا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کے لیے نکلنا چاہیے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل مندو۔ آگے دیکھیں جی، آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب حج پر جاتے تو وہاں پر سودا بھی بیچتے تھے، خریدتے بھی تھے۔ جب اسلام آیا اور حج کا حکم آیا تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ ہم نے تو صرف رب کی رضا کے لیے حج کرنا ہے، تو اس میں خرید و فروخت کرنے سے ہمارے حج پر زد آئے گی، مشکل ہوگی، ہمارے حج کرنے کے اوپر ممکن ہے نیکیوں میں کمی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تلاش کرو تم اپنے رب کا فضل۔ اب بھی کوئی اگر کوئی بندہ حج کے لیے جاتا ہے، ساتھ یہاں سے کوئی چیز بنا کر لے جاتا ہے، وہاں پر اس کو فروخت کر لیتا ہے، کوئی حلال چیز ہے، کوئی حرام نہیں ہے، تو وہ اس کا اس طرح سودا سلف کرنا، خریدنا فروخت کرنا یہ جائز، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، بس جب تم عرفات سے لوٹو، یا عرفات یہ حج کے افعال میں سے، حج کے 3 افعال ہیں، احرام باندھنا بھی ہے، عرفات میں ٹھہرنا بھی ہے، اور طواف زیارت کرنا ہے۔ جی عرفات کے میدان میں کون سی تاریخ کو ٹھہرا جاتا ہے؟ 9ویں تاریخ کو، زوال آفتاب کے بعد سورج کے غروب ہونے تک ٹھہرنا یہ حج کا ایک رکن ہے۔ اگر کوئی وہاں پر بالکل نہ ٹھہرا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ بالکل ہلکی دیر کے لیے بھی اگر وہاں پر ٹھہر گیا، کسی کونے میں بھی اس کو جگہ مل جاتی ہے، تو تب بھی اس کا یہ رکن ادا ہو جائے گا اور اس کا حج یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے لوٹنا ہوتا ہے مغرب کے بعد، اور مغرب کی نماز جو ہے عرفات میں نہیں پڑھی جاتی، مغرب کی نماز وہاں سے لوٹتے ہوئے مزدلفہ کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ جو جنہوں نے کیا ہوگا وہ اس کو بہترین ذرا اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو فاذکروا اللہ، بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، اس گھاٹی کے پاس جو عزت والی ہے، یہ جبل قزح، یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مزدلفہ کے بارے میں کہ المزدلفۃ کلھا موقف الا وادی محصر، کہ مزدلفہ سارا کا سارا جو علاقہ ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، ایک وادی محصر ہے، ایک مخصوص رقبہ ہے کہ وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، وہاں پر باقاعدہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، وہاں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، تو ابابیلوں نے نا اس جگہ پر ان پر سنگباری کی تھی، اس کو بالکل ختم کر دیا تھا، کعبہ گرانے کے لیے وہ بندہ آیا تھا۔ تو بہرحال
وَاذْكُرُوهُ اور تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو كَمَا هَدَاكُمْ جس طرح رب تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ اور اگرچہ تم اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ گمراہوں میں سے تھے ثُمَّ أَفِيضُوا پھر تم لوٹو مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ جس جگہ سے لوگ لوٹتے ہیں۔ یہ جو اہل مکہ تھے کہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ نحن قطین اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ہم حرم سے کیوں نکلیں؟ یہ بطن عرنا سے دور دور، یہ اس کے علاوہ دوسری جگہ پر یہ ٹھہرا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم عرفہ نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جہاں دوسرے لوگ جاتے ہیں عرفات میں تم بھی وہاں پر جاؤ، جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹو، اور جہاں تم ٹھہرتے ہو اس سے تو حج نہیں ہوگا کیونکہ عرفات حج کا رکن ہے، تو پھر کیسا حج آپ کر رہے ہیں؟ لہٰذا جانا ضروری ہے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ پس جب تم پورے کر لو، اپنے پورے کر لیجیے، اپنے پورے کر سکو اپنے مناسککم اپنے افعال حج، فاذکروا اللہ پس تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کذکرکم آباءکم جیسے تم ذکر کرتے ہو اپنے باپ دادوں کا۔ زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا کہ یہ لوگ اپنے باپ دادوں کے گیت گاتے تھے کہ فلاں کا بیٹا ہوں میں، فلاں کا بیٹا ہوں، میرا دادا ایسا تھا، فلاں فلاں اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کر کے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسے تم اپنے کذکرکم آباءکم جیسے اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، اس طرح اللہ کو یاد کرو، ان کو چھوڑو۔ او اشد ذکر اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ فمن الناس پس لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں من یقول جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا اے ہمارے رب ہمیں کچھ دے دے دنیا کے اندر ہی، وما له فی الآخرۃ من خلاق پھر ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ ومنہم من یقول اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کہ ہمارے پروردگار دنیا میں بھی ہمیں راحت و آرام اور بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی دے دے، وقنا عذاب النار اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ بڑی جامع معنی دعا ہے کہ دنیا کی چیزیں بھی اس سے ہمیں آ گئیں اور آخرت کی چیزیں بھی آ گئیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا ان لوگوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، حساب شروع ہو جائے گا، اور آنکھیں بند ہونے کا کیا وجہ ہے کہ کسی کی آج ہو جائیں کسی کے کل ہو جائیں۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔